أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. درخواست ہے اب میری جناب مولانا سیف الرحمن ندوی صاحب جو لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں، مقالے کا عنوان ہے حضرت خطیب الاسلام عصر حاضر میں تحریک مدارس کا عظیم نمائندہ۔ الحمدللہ رب العالمین، خلق الانسان فی احسن تقویم وهداه السبیل القویم، اما شاکرا کریما واما کفورا ذمیما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اسٹیج پر حاضر اصحاب علم و کمال، بالخصوص اس تیسری نشست کی صدارت فرما رہے مخدوم و مکرم حضرت مولانا سفیان صاحب قاسمی حفظہ اللہ ورعاہ، اور فقیہ العصر مخدوم و مکرم حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی، اور یہاں پر موجود دیگر اصحاب علم و فضل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی آپ حضرات نے سنا کہ میرے مقالے کا عنوان حضرت خطیب الاسلام مولانا محمد سالم قاسمی نور اللہ مرقدہ عصر حاضر میں تحریک مدارس کا ایک عظیم نمائندہ ہے۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے 3 فصلیں قائم کی ہیں، اور پہلی فصل میں حضرت خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے سوانحی خد و خال بیان کیے گئے ہیں، اور دوسری فصل میں تحریک مدارس کی تاریخ، اس کے مقاصد، اس کے اثرات پر گفتگو ہوئی ہے، اور تحریک مدارس کے بانی کا تذکرہ کرتے ہوئے ان سے لے کر اب تک اس تحریک کی نمائندگی کرنے والے جو حضرات بیچ میں آئے ہیں، ان میں چند نمائندوں کا مختصر تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور تیسری فصل جو براہ راست میرے موضوع سے متعلق ہے، اس میں چند باتوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، لیکن اس فصل کے اندر ہم نے حضرت خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے ان کارناموں کا اور آپ کی ان خدمات کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے جو بحیثیت تحریک مدارس کا نمائندہ ہونے کے آپ نے انجام دیے ہیں، جس میں ہم نے اس طرح کی ذیلی عناوین ہم نے قائم کیے ہیں: تحریک مدارس کی کامیاب نمائندگی، جامعہ دینیات کا قیام اور کارنامے، دارالعلوم وقف دیوبند کا قیام اور استحکام، مدارس کی عظمت حضرت کی تحریر و تقریر کی روشنی میں، مدارس کی جدید کاری اور حضرت کا موقف، مدارس میں آلات جدیدہ کے استعمال کی ضرورت و اہمیت اور اس کا طریقہ کار حضرت خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کی روشنی میں۔ بزرگوں، 1-2 اقتباس پیش خدمت ہے، سماعت کر لیں۔ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی تحریک کے بانی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے خاندان میں دینی، علمی، اصلاحی اور تحریکی اور تجدیدی کارناموں کے وارثین و جانشین ہمیشہ سے موجود رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ 20ویں صدی عیسوی کے اواخر میں اور 21ویں صدی کے اوائل میں جن ہندوستانی شخصیات نے اپنی علمی، تحقیقی، اصلاحی اور انتظامی خدمات سے ایک عالم کو متاثر کیا ہے، اور جن کی ہمہ جہت شخصیت کو یکتائے روزگار کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، ان میں ایک نام ایسا بھی ہے جن کے تذکرے کے بغیر پچھلی تقریباً 1 صدی کی دینی، علمی اور اصلاحی تاریخ نامکمل سمجھی جائے گی۔ وہ نام حضرت خطیب الاسلام
محمد سالم قاسمی نور اللہ مرقدہ کا ہے۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم قاسمی اپنی اوصاف حمیدہ اور عادات و خصائل کے لحاظ سے گلشن قاسمیت کے ایسے پھول تھے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اکابرین دارالعلوم کی بوئے جاں فضاں کو شامل کر دیا تھا۔ وہ اکابرین جو تاریخ دارالعلوم کے نہایت ہی قیمتی سرمایہ ہیں، آپ کی ذات بابرکات ان سب خصوصیات کا مظہر تھی۔ اسی لیے آپ اپنی ذات میں ایک فرد نہیں بلکہ ایک جماعت تھے، اور ایسے نمونہ تھے جس نے پچھلوں کی یادوں کو زندہ ہی نہیں رکھا بلکہ مزید تقویت بخشی ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ بہت ہی مختصر سے کام لیا جائے، ورنہ میرا مقالہ تو بڑا تفصیلی ہے جو تقریباً 35 صفحات پر مشتمل ہے۔ آخر میں ایک بات یہ ہے کہ مختصر یہ کہ پوری دنیا میں جو اس وقت اسلامی بیداری محسوس کی جا رہی ہے، اس میں تحریک دیوبند یعنی تحریک مدارس کا بڑا اہم کردار نظر آتا ہے، جس کی بنیاد آج سے تقریباً 150 سال پہلے حجت الاسلام الامام مولانا قاسم النانوتوی نور اللہ مرقدہ نے رکھی تھی، جو ان کی تمام تحریکات کا نچوڑ ہے اور ابھی بھی اپنے کام میں مصروف عمل ہے۔ اور حضرت خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولانا محمد سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ کے علمی و صلبی وارثین بالخصوص حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی حفظہ اللہ اس کی نمائندگی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اور آپ کے بعد آپ کے فرزند لائق مند حضرت مولانا ڈاکٹر شکیب احمد قاسمی کی طرف امت اسلامیہ ہندیہ کی امید کی نگاہیں لگی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی حضرت کو اپنی امیدوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل اخیر میں دارالعلوم وقف دیوبند کے تمام اساتذہ کرام اور بالخصوص حجت الاسلام اکیڈمی کے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں، اور خاص طور سے اکیڈمی کے ڈائریکٹر حضرت مولانا ڈاکٹر شکیب احمد قاسمی اور ان کے رفیق کار حضرت مولانا مفتی محمد نوشاد نوری قاسمی و دیگر رفقا سب اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم ان کی دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أنا العبد